ایک جو ٹرمنالوجی استعمال ہوتی وہ ہے مہر مثل کی، تو میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کی ناظرین کے لیے اگر وضاحت فرما دیں کہ مہر مثل سے کیا مراد ہے؟ مہر مثل دراصل جس طرح کی اس لفظ سے ظاہر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے ملتا جلتا، ویسا، اس جیسا مہر۔ تو یہ فقہا کی وضع کردہ اصطلاح ہے، اور اس کی ضرورت وہاں پہ انہوں نے محسوس کی کہ اگر معاہدہ نکاح میں حق مہر کو معین نہ کیا گیا ہو، اس کا ذکر نہ ہو، اس کی تعیین نہ ہو، تو بعد میں کوئی جھگڑا فریقین میں پیدا ہو جائے، تنازع آ جائے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے پھر انہوں نے مہر مثل کی اصطلاح نکالی، اور اس کا طریق انہوں نے یہ نکالا، مختلف اس میں لمبی چوڑی بحثیں انہوں نے کی کہ ایسی عورت کا حق مہر، جیسا کہ واضح ہے کہ عورت کا حق ہوتا ہے اور خامد پہ اتنا لازم فرض ہے وہ کہ وہ اس کی وفات کے بعد بھی اس پہ وہ قرض کے طور پہ لاگو رہتا ہے، اور اس کے وفات کے بعد اس کے ترکے میں سے پہلے اس کی ادائیگی ہوتی ہے قرض کے طور پہ، پھر ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ عورت کا ایسا حق ہے، تو فقہا کے نزدیک اگر معاہدہ نکاح میں حق مہر کی تعیین نہ کی گئی ہو اور بعد میں تنازع پیدا ہو جائے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مہر مثل مقرر کیا جائے گا، اور وہ قاضی مقرر کرے گا، اور اس کے لیے اس قسم کی انہوں نے بحثیں کی ہیں کہ پھر اس عورت کی جو دیگر رشتہ دار عورتیں ہیں، جو خاص طور پہ اس کے باپ کی طرف سے عورتیں رشتہ دار ہیں، مثلا اس کی پھپھیاں ہیں، اس کی چچا کی بیٹیاں ہیں، اس پھپھی کی بیٹیاں ہیں، یا اس کی اس قسم جو والد کی طرف جو عورت کی فیملی سے عورت کے والد کی فیملی سے جو تعلق رکھتی ہیں، ان کے مہر کو دیکھا جائے گا، اور جتنا مہر ان کا مقرر ہوا ہے اتنا اس عورت کا بھی مقرر کیا جائے گا۔ اور اس میں پھر انہوں نے اس قسم، جیسے میں نے کہا کہ لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، تو اس قسم کی بحثیں بھی کی ہیں کہ عورت کے دوسری عورتوں کے حسن و جمال کو، سیرت کردار کو، ان کے علم و عمل کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ آیا وہ اس کے ہم پلہ کتنی ہیں اور ان کا حق مہر کتنا ہے، یہ ساری باتیں۔ اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ عورت کی جو والدہ کی طرف سے رشتہ دار عورتیں ہیں ان کا نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک لمبی چوڑی بحثیں انہوں نے کی ہیں۔ اور جماعت احمدیہ کے نزدیک دراصل اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے اور مہر مقرر نہ ہوا ہو، تو قاضی فریقین کے حالات دیکھ کر ان کی حیثیت کے مطابق، خاص طور پہ خامند کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرے گا، اور یہ اس اندازے میں فریقین کے اگر حالات مختلف ہیں تو یہ اندازے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ فقہا نے اس میں کافی لمبی بحثیں کی، اور بعض فقہا نے یہ بھی بحثیں کی ہیں کہ اور خامند کی حیثیت کو بھی مہر مثل مقرر کرتے وقت مد نظر رکھا جائے گا، لیکن بعض فقہا نے اس کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، اور ان کے نزدیک صرف عورت کی جو دیگر رشتہ دار عورتیں ہیں، صرف ان کے مہر کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق ان کا مہر، اور اس لیے چونکہ ان جیسا مقرر کرنا ہے مہر، اس لیے انہوں نے اس کو مہر مثل کا نام دیا ہے۔ لیکن جماعت کے نزدیک بڑا واضح ہے کہ اگر نہ ہو تو فریقین کے حالات اور خاص طور پہ خامند کی مالی حیثیت کو دیکھ کے حق مہر مقرر کیا جائے گا، اور وہ قاضی کی طرف سے فیصلہ اس کا ہو، طرف سے مقرر کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔